سب سے پہلے تو ہمارے ساتھ سمینا بیگ ہیں، کوہ پیما ہیں، ان کو کون نہیں جانتا، اور پاکستان کی جو سب سے کم عمر ماؤنٹ ایوریسٹ سر کرنے والی جو لڑکی ہیں وہ سمینا ہے۔ 21 سال کی عمر میں، جب ہم میں سے بہت سارے لوگوں کو معلوم بھی نہیں ہوتا کہ ہم نے کیا کرنا ہے، انہوں نے ماؤنٹ ایوریسٹ جو ہے اس کو سر کیا ہے۔ سو تھینک یو سو مچ سمینا، وقت نکالنے کے لیے، پروگرام میں آنے کے لیے۔ اس کے بعد ہمارے ساتھ موجود ہیں عروج کیانی۔ عروج کیانی از آلسو ویری فیسنیٹنگ کیریکٹر، کیونکہ میں ان سے ایک سال پہلے ایک عید شو پہ ملی اور مجھے نہیں پتا کہ پاکستان میں کچھ خواتین گھڑ سواری کرتی ہیں، نیزہ باز بھی ہوتی ہیں، نہ صرف یہ کہ ایک ٹیم بھی ہے اور اس کے کوئی کیپٹن بھی ہوتے ہیں۔ آئی واز کمپلیٹلی انویئر آف دس، بس جب میں عروج سے ملی تو مجھے پتا چلا۔ عروج جو ہے پنجاب کے ضلع جہلم سے تعلق رکھتی ہیں، پاکستان کی پہلی خاتون نیزہ باز کپتان ہیں اور گھڑ سوار بھی ہیں۔ تھینک یو عروج پروگرام میں آنے کے لیے۔ اس کے بعد ہمارے ساتھ موجود ہیں بختاور کیانی، ڈاکٹر بختاور خالد کیانی ہیں۔ ایشیا کی پہلی بصارت سے محروم تیر انداز ہیں۔ اب آپ سوچیں گے کہ کیسے تیر اندازی ہوتی ہوگی، یہ ہم بھی آج بختاور سے سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ سو شی از این آرچر، اگین اے ویری انیوژل کریئر، اور اگر آپ کے پاس اگر ایک چیلنج بھی ہو فزیکلٹی کا، اس کے باوجود اس کو چننا اور اس میں ایکسل کرنا، بختاور سے ہم اس حوالے سے بات کریں گے۔ اور لاسٹ بٹ ناٹ دی لیسٹ، جو کہ ہم میں سب سے چھوٹی ہیں، سب سے کیوٹ ہیں، صرف 14 سال کی ہیں، شی ہیز دا پریٹیسٹ اسمائل آئی ہیو سین، زنیرہ بلوچ۔ زنیرہ یونیسیف کی یوتھ ایڈوکیٹ برائے کلائمیٹ ایکشن اینڈ گرلز امپاورمنٹ۔ مجھے یہ سامنے لکھ کے پڑھنا پڑا، اتنا بھاری بھرکم آپ کے پاس یہ ٹائٹل ہے، ذمہ داری ہے زنیرہ، اینڈ یو جسٹ 14، اور ان کا تعلق بلوچستان سے ہے۔ تھینک یو سو مچ زنیرہ، آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا۔ میرے خیال ہے زنیرہ سے اس لیے آغاز کرتے ہیں کہ ایک تو سب سے چھوٹی ہیں، اور مجھے لگتا ہے کہ جو 14 سال کے اندر کلیئرٹی زنیرہ کے اندر ہے، آئی وش میرے اندر بھی ہوتی، مجھے پتا ہوتا کہ میں نے کیا کرنا ہے۔ زنیرہ، کلائمیٹ ایکٹیویزم، اور یہ کیوں چنا آپ نے؟ ابھی تو آپ پڑھ رہی ہوگی، آپ کے پاس اور بہت سارے زندگی کے اندر آپ کے پاس ابھی چیلنجز ہیں، یہ آپ کو کیسے پتا چلا کہ آپ کلائمیٹ ایکٹیوسٹ بننا چاہتی ہیں؟ گھر میں ماحول ایسا تھا کہ کسی کو دیکھا، کوئی رول ماڈل تھا؟ السلام علیکم، میرا نام زنیرہ کیم ہے۔ فرسٹ آف آل تھینک یو سو مچ فار انوائٹنگ می، اینڈ سو کلائمیٹ ایکٹیویزم، لائک میں نے جو ہے اپنی یہ جرنی آئی اسٹارٹیڈ اٹ بفور لائک 3 ایئرس، اینڈ 3 سال پہلے ہی مطلب میں نے اپنا جو ہے کلائمیٹ ایکٹیویزم میں نے جو ہے مطلب اسٹارٹ کیا۔ دیر واز سم تھنگ ان مائی مائنڈ دیٹ آئی ہیو ٹو ڈو سم تھنگ ایلس، سم تھنگ نیو اینڈ سم تھنگ یونیک۔ سو یا اتنی چھوٹی سی بچی اگر اس کو لگے کہ میں نے کچھ یونیک کرنا ہے، تو آپ نے سب سے پہلے جا کے اپنی امی ابو کو بتایا؟ انہوں نے کہا ہاں بیٹے تو بڑی اچھی بات ہے، انہوں نے آپ کی حوصلہ افزائی کی؟ جی، میں نے اپنی مدر کو بتایا۔ سو شی مطلب ہمارے اسکول میں ایک کیمپیننگ ہوئی تھی، مطلب سارے اسکولس وغیرہ میں ہوئی تھی، دیر لائک آئی لیو ان ہب سٹی، جو ایک مطلب بہت ہی چھوٹا سا شہر ہے بلوچستان کا، شاید آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا۔ سو ادھر ہمارے اسکول میں کیمپیننگ ہوئی فار ریسرچ کے نام سے، ایک ریسرچ تھا پی آر سی کے نام سے، پالیسی ریسرچ چیلنج، جو یونیسیف کا مطلب تھوڑا سا اس میں یونیسیف کا مطلب ایک وہ تھا آرگنائز، مطلب ایک وہ تھا انیشیٹو تھا جس میں بچوں کو، ینگسٹرس کو ریسرچ کرنے کا موقع مل رہا تھا، لائک دا یوتھ۔ سو آئی واز دا اسمالسٹ اوور دیئر، ینگسٹ اوور دیئر۔ سو ادھر جو ہے میں گئی، لائک آئی ڈیڈ دا ریسرچ، مجھے نہیں پتا تھا کہ اتنا بڑا یہ وہ ہونے والا ہے۔ میں نے اپنا ریسرچ کیا، میں نے اسے شو کیا، پھر جب آگے میں پالیسی میکرز سے ملی، so they were really inspired of me and واو، let's say اتنی چھوٹی سی عمر میں آپ اتنے پالیسی میکر سے مل رہی ہیں، ماشاءاللہ ویری کانفیڈنٹ زنیرہ۔ چلے اب ہم تھوڑا اسٹوڈیو کا بھی رخ کرتے ہیں، سمینا بیگ جو کہ آپ نیچرلی میں سب سے پہلے بیٹھی آپ سے گفتگو آغاز کرتی ہوں۔ آپ کو تو خیر میرا خیال ہے بچپن سے ہی پتا تھا کہ آپ ماؤنٹینئر بننا چاہتے ہیں، جیسے جتنی کلیئرٹی زنیرہ میں ہے، اور شروع کیسے ہوئی یہ جرنی؟ پہلا پہاڑ کون سی عمر کے اندر اس کو اٹیمپٹ کیا؟ ماریا، بہت شکریہ شو میں انوائٹ کرنے کے لیے۔ میری جرنی سٹارٹ ہوئی تھی ریئل ماؤنٹینئرنگ میں بیک ان 2010، لیکن اس سے پہلے بچپن ہی سے مجھے پتا تھا کہ میں نے ماؤنٹینئر بننا ہے۔ اینڈ دا ریزن از، ایک تو یہ کہ مائی انکلز یوز ٹو climb for Pakistan Army, and whenever they used to come back from جو ان کی چھٹی ہوتی ہیں تو اس دوران وہ لوگ قصے سناتے تھے. And my brother used to work with foreigners as a high altitude guide and high altitude. گھر میں ماحول آلریڈی تھا. Yes. لیکن آدمی کیا کرتے تھے. Yes, آدمی خواتین نہیں کرتے تھے. تو اسٹوری سن کے مجھے شوق پیدا ہوا. اینڈ دین 2010 میں نے ریئل ماؤنٹینئرنگ اسٹارٹ کی. ایک تو ماؤنٹینئرنگ بہت ایک انیوژول وہ ہے کھیل ہے, اور ایک
گاؤں سے بلونگ کرنا اور پھر یہ سوچنا کہ میں نے ماؤنٹینئر بننا ہے بہت مشکل تھا، لیکن میرا ایک بچپن سے تھا کہ کچھ الگ کرنا ہے. اور جب آپ نے گھر والوں کو بتایا کہ میں ماؤنٹینئر بننا چاہتی ہوں، لائک زبردست، بہت اچھی بات ہے، بیٹے کر ہی رہے ہیں تو بیٹی بھی ہماری کرے. نہیں، شروع میں تھوڑا سا تھا مشکل، اسپیشلی ہمارے پیرنٹس، اسپیشلی میری ماں، کیونکہ ان کو یہ تھا کہ ماؤنٹینئرنگ ایک بہت مشکل سپورٹ ہے. بے شک جب آپ گراؤنڈ میں جاتے ہو یا تو آپ جیتتے ہو یا تو آپ ہارتے ہو، بٹ ماؤنٹینئرنگ میں یہ ہے کہ آپ کو نہیں پتا کہ آپ واپس آئیں گے کہ نہیں. سو میری والدہ کے لیے بہت مشکل تھا یہ چیز ماننا کہ بیٹے تو جا رہے اور بیٹی کو بھی ساتھ لے کے ایک ایسا مشکل کھیل میں جنرلی آپ کی ویل بینگ کے لیے وہ پریشان تھی کہ بھائی سو بینگ اے پیرنٹ دے ور لائک نیچرل، ویری نیچرل. تو چیزیں اتنا مشکل نہیں ہوتا when you have your family with you and your brothers. ٹھیک بات ہے. This is such a sweet story, heart warming story کہ آپ کے بھائی آپ کو اپنے ساتھ ساتھ لے کے گئے. روج، آپ نیزہ بازی کری نا. اگین مجھے تو 2 سال پہلے، جیسے میں جب تک میں آپ سے ملی نہیں تھی، سمینا کے بارے میں ہم سب جانتے ہیں، مجھے نہیں معلوم تھا کہ پاکستان پہ خواتین نیزہ بازی کی کوئی ٹیم ہے، اس میں ایک کیپٹن بھی ہیں، اور مجھے وہ کیپٹن ایک رینڈملی ایک جگہ پہ میری ان سے ملاقات ہو جائے گی. آپ نے کس ایج میں شروع کیا؟ آپ کو بچپن سے کلیئرٹی تھی کہ میں گھوڑ سواری کروں گی؟ میری تو کلیئرٹی کہ 32 سال کی عمر میں آئی تھی. لائک آئی واز اے مدر ٹو اے سن اینڈ آئی واز اے وائف ایٹ دیٹ پوائنٹ، اور پوری گھریلو ایک زندگی چل رہی تھی. اٹ واز آفٹر آئی سیٹ آن اے ہارس دیٹ آئی ریئلائز کہ دس از ویئر آئی بلانگ. سو یو آر لیٹ بلومر. آئی ایم اے ویری لیٹ یعنی بلومر. بہت ساری خواتین جو کہتی ہیں ہم کیا ہوگا، ہم 30 سال کی ہیں، ہماری تو زندگی ختم ہو گئی ہے. نہیں، آپ اسی مثال ہیں. بالکل. اور آئی آلویز سے کہ میں شاید اس چیز کی گواہی دے سکتی ہوں کہ جب آپ کی لائف میں ایک پرپز آ جاتا ہے تو ہاؤ پازیٹیولی اٹ چینجز یور لائف. اگر کوئی آپ کا پیشن آپ کو مل جائے یا آپ کو کوئی گول یا ایم سیٹ کرنے کو مل جائے تو آئی ووڈ انکریج ویمن ایٹ اینی ایج ٹو ڈو دس. تو پہلی دفعہ گھوڑے پہ کیا اتفاقاً بیٹھ گئیں یا ایسے؟ بیٹے کی وجہ سے. کسی نے مجھے کہا جی رائڈنگ اسکول، میں نے کہا اس کو رائڈنگ سکھاتے ہیں، تو اس نے کہا جی رائڈنگ اسکول ادھر ہے، آپ لے جائیں. ادھر ایک کرنل صاحب تھے، sweet of him, he was like, have you ever sat on a horse? میں نے کہا جی بچپن میں میں نے لی بھی تھی، آرمی کے بچے تھے، تھوڑی سی ٹریننگ ہوئی بھی تھی. تو انہوں نے کہا بس بیٹھ جائے، وہ میں نے اتری نہیں. تو 6 سال ہونے والے، لیکن پھر بس آئی جسٹ کنیکٹڈ. لیکن ایک تو تھا چلو گھوڑے کے اوپر آپ نے گھڑ سواری کر لی نا، لیکن اس کو ایز اے پروفیشنل اسپورٹ لینا از ون اسٹیپ فردر. وہ کیسے پھر؟ وہ آئی تھنک وہ دیکھیے میرے لیے نا گھوڑا ایک تھراپیوٹک چیز بنتی جا رہی تھی. مجھے اس کے پاس سکون آتا تھا، اس کے اوپر کانفیڈنس آتا تھا. اینڈ دین دوست بن گیا آپ کا. ہاں. اور دوسرا پر یہ تھا کہ ایک گول کے بعد دوسرا اچیو ہو رہا ہے، اینڈ دین آپ کو ایک تھوڑی سی ایک سینس آ جاتی ہے دیٹ یو آر نیچرل ایٹ اٹ. تو پھر آئی واز لائک نہیں، ہاؤ ڈو آئی کیپ آن گوئنگ. لائک آپ روز وہی کام تو نہیں کر سکتے. تو آئی سیٹ مائی سیلف چیلنجز. پھر اللہ کی طرف سے اچھے ٹیچرس، اچھے پلیٹ فارمس، اینڈ دین I remained in a bubble. بختاور، آرچری، رائٹ؟ آپ پہلے تو مجھے بتائیے کہ آرچری آپ نے جلدی طے کر لیا، آپ کو بچپن سے شوق تھا، پھر اس کو آپ کی ایک فزیکل کنڈیشن بھی ہے، آپ آنکھوں سے کیا مکمل طور پہ نہیں دیکھ سکتی یا سرٹن طریقے سے دیکھ سکتی؟ تھوڑا سا ہمیں گائیڈ کریں. نہیں، میں پارشلی ویژلی امپیئرڈ ہوں، یا پھر مجھے میں بالکل نابینا نہیں ہوں،